جب حر نے امام سے کہا یہیں اتریں چونکہ فرات قریب ہے، امام نے استفسار کیا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کربلا۔ فرمایا یہ کرب اور بلا کا مقام ہے، میرے والد صفین کی طرف جاتے ہوئے یہیں اترے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ رک گئے اور اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا یہاں ان کی سواریاں اترنے کا مقام ہے اور یہاں ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ لوگوں نے حقیقت حال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ یہاں اترے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے اور یہاں ہمارا خون بہے گا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان یہیں اتار دیا جائے، اور ایسے ہی کیا گیا۔ پنج شنبہ جمعرات 2 محرم کا دن تھا، اور ایک روایت کے مطابق یہ 4 شنبہ یکم محرم سن 61 کا دن تھا۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور فرمایا خداوند ہم تیرے نبی کی عطرت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا، اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے نکالا گیا، اور بار خدا بنو امیہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی، خداوند پس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد آپ نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے، اس وقت تک دین کی حمایت و پشت پناہی کرتے ہیں جب تک ان کی زندگیاں فلاح و رفاہ میں ہوں، اور جب بھی بلا اور آزمائش کی گھڑی ہو تو دیندار بہت قلیل ہیں۔ کربلا میں قطع اراضی کی خرید۔ اس کے بعد امام نے سرزمین کربلا کو، جس کا رقبہ 4 × 4 میل تھا، نینوا اور غازریہ کے باشندوں سے 60,000 درم کے عوض خرید لیا، اور ان پر شرط رکھی کہ آپ کی قبر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں اور 3 دن تک ان کی پذیرائی اور ضیافت کا اہتمام کریں گے۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین کے سرزمین کربلا پر اترنے کے بعد حر بن یزید ریاحی نے ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط ملتے ہی عبید اللہ نے ایک خط امام حسین کے نام بھیجا جس میں اس نے لکھا تھا اما بعد اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے ملحق قتل کروں یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ مروی ہے کہ امام حسین نے پڑھنے کے بعد خط کو ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا یا ابا عبداللہ آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا اور امام حسین کا کلام اس کے سامنے دہرایا، اور عبید اللہ نے امام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ عمر بن سعد کی کربلا آمد۔ عمر بن سعد امام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے روز یعنی 3 محرم الحرام کو 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا، اور نینوا کے مقام پر امام حسین کے اترنے کے دوسرے روز وہ بھی پہنچ گیا۔ امام حسین اور عمر ابن سعد کے درمیان مذاکرات کا آغاز۔ عمر بن سعد نے کربلا پہنچتے امام حسین کے ہاں ایک قاصد روانہ کرنا چاہا تاکہ آپ سے پوچھ لے کہ اس سرزمین میں کس لیے آئے ہیں اور چاہتے کیا ہیں۔ اس نے یہ کام اروا بن قیس حمصی اور امام کو دعوت نامے بھجوانے والے عمائدین کو انجام دینے کی تجویز دی، مگر ان سب نے یہ کام انجام دینے سے اجتناب کیا۔ تاہم کثیر بن عبداللہ شابی نے تجویز مان لی اور خیام حسینی کی جانب روانہ ہوا، لیکن او سمامہ سائدی نے اس کو ہتھیار لے کر امام کے حضور پہنچنے سے روک لیا۔ کثیر نامراد ہو کر عمر بن سعد کے پاس لوٹ کر چلا گیا۔ کثیر کی واپسی پر عمر بن سعد نے کرب بن قیس حنظل سے امام کے پاس جانے کی درخواست کی۔ امام حسین نے عمر کے پیغام کے جواب میں قرہ بن قیس سے فرمایا تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ یہاں آ جاؤں، اب اگر وہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد اس جواب سے خوش ہوا،
پس خط ابن زیاد کو لکھا اور اس کو امام حسین کے اس کلام سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کے خط کے جواب میں اس سے تقاضا کیا کہ امام حسین اور آپ کے اساتذہ یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لیں۔ کربلا میں امام حسین کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے جو 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین کے خلاف جنگ میں عمر سعد کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفہ کی کارگزاری عمرو بن حریث کے سپرد کر دی اور خود نخلیہ میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا اور لوگوں کو بھی نخلیہ پہنچنے پر مجبور کیا، اور کوفیوں کو کربلا جا کر امام حسین سے جا ملنے سے باز رکھنے کی غرض سے پل کوفہ پر قبضہ کیا اور کسی کو بھی اس پل سے گزرنے نہیں دیا۔ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 4000 کے لشکر کے ساتھ قادسیہ سے نخلیہ بلوایا، وہ بھی 1000 سوار لے کر عمر بن سعد کی لشکرگاہ میں پہنچا۔ شبس کے بعد حجاز بن ابجر 1000 سوار اور اس کے بعد محمد بن اشد 1000 سوار لے کر کربلا پہنچا، اور ان کے بعد حارث بن یزید بھی حجاز ابن ابجر کے پیچھے پیچھے کربلا روانہ ہوا۔ ابن زیاد ہر روز صبح اور شام کوفی فوجوں کے 25، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا، حتیٰ کہ 6 محرم حرام کو ابن سعد کی سپاہ کی تعداد اور 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس لشکر کا سپاہ سالار قرار دیا۔ حبیب بن مظاہر اور امام حسین کے لیے لشکر جمع کرنے کی کوشش۔ دشمن کا لشکر اکٹھا ہونے کے بعد حبیب بن مظاہر اسدی امام علیہ السلام کے مختصر سے لشکر کے پیش نظر امام کی اجازت سے بھیس بدل کر قبیلہ بنی اسد پہنچا اور ان سے بنت رسول کے لیے مدد کی درخواست کی۔ بنی اسد رات کے وقت امام حسین کے قافلے کی جانب رواں دواں تھے کہ عمر بن سعد نے الزرق بن حرب صدیدی کو سرکردگی میں 400 یا 500 سواروں کا ایک دستہ بھیج کر فرات کے کنارے ان کا راستہ روکا۔ بات جھڑپ سے شروع ہونے تک پہنچی اور بنی اسد جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ کر چلے گئے۔ چنانچہ حبیب بن مظاہر اکیلے واپس آ گئے۔